بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد لوگوں سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہے، گھر واپس آنا چاہے تو راستہ بدل کر آئے، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ پھر مومن کی خوشی اکیلے نہیں ہوتی، مومن اوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ عموماً یہ بات تو دیکھی گئی ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات کرتے ہیں، کسی کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی وزٹر ان کے پاس آتا ہے، کچھ ٹیلی فون پر اور ای میلز اور ٹیکسٹ کے ذریعے عید کے پیغامات ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے میں محروم طبقات کو بھی قطعاً نہ بھولیے، سوچئے ان بیماروں کے بارے میں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آج عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ہو سکے تو ان کو وزٹ کیجیے۔ اسی طرح کچھ لوگ قید کی حالت میں ہو سکتے ہیں، جیلوں میں ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچئے۔ دیگر تکلیف میں مبتلا لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے، کیونکہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے، کیونکہ مومن کی خوشی صرف جسمانی خوشی نہیں ہوتی، وہ صرف کھانا پینا اور کھیل کود میں ہی حصہ نہیں لیتا، بلکہ اس کی خوشی روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ ذکر اور نماز کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کو بھی بھولتا نہیں، اور پھر نمازوں کے وقفوں کے بیچ میں انسانوں کے حقوق کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشیوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس سے بھی ملتا ہے جو اس سے نہیں ملتا، جو اس سے قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر اس کو سلام کرتا ہے، اور یوں ہر طرف سلام سلام اور رحمتوں کے پیغام اور خوشیوں کے پیغام پوری فضا کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ ایک اور بات جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انسان عید کی خوشی میں محو ہو کر اپنے کل کو نہ بھولے۔ اسے کل کیا کرنا ہے، آئندہ مہینے میں کیا کرنا ہے، آئندہ سال میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دے ڈے 1 سے ہی، کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈھیل دے دی جائے اس کو تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اب دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگرچہ فرض روزے اختتام کو پہنچتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا بھی ثابت ہے، جن کو 6 شوال کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ رمضان کا ہر روزہ مثلا 30 روزے، 1 روزہ 10 روزوں کے برابر، اور پھر رمضان کے بعد جو 6 روزے ہیں ان میں سے ہر روزہ 10 کے برابر، تو 360 ہو جاتے ہیں، اور اس طرح گویا ایک شخص پورے سال روزے سے ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا بھی ہو تو حدیث کے مطابق اس کا اجر کم نہیں ہوتا، بندہ مومن کو 30 کا ہی ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال ابھی سے پلاننگ کر لیجئے شوال کے روزوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے عام ہیں، بہت وسیع ہیں، ہمارے تصور سے بہت بڑھ کر۔ یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی شوال کے، اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں جیسے بھی سہولت ہو۔ اور اگر رمضان میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھٹ گئے ہوں تو ان کی قضا بھی جلد رکھ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر اسی طرح شوال گزرنے کے بعد باقی سال میں نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس واحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسی طرح ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، وہ بھی انسان کے لیے بہت بہترین ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ صبر کے مہینے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کے لیے امن اور اطمینان کا باعث ہے، انسان کے دل کی گھٹن اور ڈپریشن کو ختم کرتا ہے،
ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا شہر رمضان کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی ایمانی قوت کے ساتھ، نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول لیں اور اپنے نفس کے شر اور غلط فہمیوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانے کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے۔ تو آپ بھی اگر عبادت کا معنی نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے، تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ضائع کیا، اپنی یہ عمر برباد کی۔ آپ کی ساری کوششیں، چاہے آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں، بڑی بڑی ایجادات کر ڈالیں، بڑے بڑے انکشافات کر لیں، لیکن آپ کی ساری کوششیں کیا ہوئی، کیا رہی؟ ہاں، واقعی رائے گاہ گئی۔ مثال کے طور پر یہ پینسل کس کام کے لیے ہے؟ لکھنے کے لیے۔ اگر آپ اسے جھاڑو دینے لگے تو اس کا صحیح استعمال ہے، لیکن آپ کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تنکے کی طرح آگے سے تو یہ کام بھی لے لیتے ہیں اس سے۔ جھاڑو تو دلے نہیں گرے اور یہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ مثلاً آپ کو دیوار میں کیل ٹھوکنا ہے، آپ اٹھائیں اس گھڑی کو اور ٹھوکنے لگے، کیا ہوگا؟ یہ گھڑی اس کام کے لیے، اس سے یہ کام لینا کیا ہے؟ پھر نہیں، بعض اوقات ہم اس طرح کام لیتے ہیں چیزوں سے، جو چیز جس کام کے لیے نہیں ہوتی اس سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس چیز کا نقصان کر دیتے ہیں۔ ہم بھی پیدا کیے گئے عبادت کے لیے، لیکن ہم معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، سوال لکھیے، کیا آپ اپنے وجود یا اپنی پیدائش یا اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ مطمئن ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ سمپل الفاظ میں انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے۔ پیغمبروں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی سبق دیا، اور وہ کیا ہے؟ جی ہاں، اللہ کی عبادت کرو۔ پیغمبروں کے آنے کا یہ مقصد تھا نا، اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پیغمبروں نے آ کر بندوں کو یہ سبق یاد کرایا، اسی کا احساس دلایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیوں کی تھی؟ ہجرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر بار چھوڑ دینا۔ آپ نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا تھا؟ چلیے آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تھے، تو وہ جو باقی سارے گھر چھوڑ گئے تھے وہ کس لیے چھوڑے تھے؟ باقی سب نے گھر کیوں چھوڑا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کیوں چھوڑا تھا؟ تقریباً 200 لوگ تھے جنہوں نے گھر چھوڑا تھا، مکہ چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ جی ہاں، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر عبادت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رکاوٹ آ گئی، اب کیا کریں، عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو جس کام کے لیے گھر بار چھوڑنے کا حکم ہے، وہ کام پھر کتنا اہم ہوگا یا نہیں؟ یہ جو آپ یہاں تشریف لاتے ہیں گھر بار چھوڑ کر، یہ کس مقصد کے لیے لاتے ہیں؟ تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، عبادت کے طریقے کیا ہیں، عبادت کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی اسی مشن کا ایک حصہ ہے۔